بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریٹائر جنرل باجوہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کل سے۔ فرانس میں ہے اور ایک عام شہری ہے، کوئی افغانی لگتا ہے، پشتون ہے، وہ جنرل باجوہ کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کو گالی نکال رہا ہے۔ کہاں؟ فرانس میں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھو، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پولیس کو بلاؤ، پینچوت گانڈو داو گوري پاکستان د پوز مشر کونی باجوا ټول مری پونه ورکوله وزل ترغله د باروپا کې پونه ورکي پسپینه ګیره د ورسره نه سجدا د خزده کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه ما په خیال ولور نه ما په خیال کلیسا ته نه نوت، کلیسا نه راوت وسی کلیسا په خلو کې ناستا دلته مشاهده پولیس۔ اچھا ناظرین، اگر میری پرسنل رائے یا میں اپنا پرسنل طور پہ اگر اپنی رائے دوں، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بہت ہو گیا اس کے ساتھ۔ آگے اس نے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی جو سزا ہے اس نے آگے جا کے بھگتنی ہے دنیا میں۔ میرا خیال ہے اس کے ساتھ جو ہو گیا ہے، میرے خیال میں اور مزید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے ولی نے ایک بد دعا دی تھی کہ یا اللہ انہوں کلا کلا کر کے ذلیل کرنا ہے۔ اب بہت سارے دوست یہ سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے کمنٹس بھی کریں گے کہ یار ملک صاحب کوئی بھی چیز آپ تحریک لبیک سے جوڑ دیتے ہیں، تو ناظرین میں تحریک لبیک سے نہیں جوڑ دیتا ہوں۔ اب دیکھو کہ جو جنرل فیض حمید جنرل باجوہ، عمران خان اور نواز شریف، یہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے لحاظ سے۔ ان تینوں نے مل کے پاکستان میں بہت بڑے یعنی کہ ختم نبوت کا قانون چینج ہوا تو اس ٹائم نواز شریف اور باجوہ تھے، پھر آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تو اس ٹائم عمران خان اور باجوہ تھے، اس کے بعد فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہوا تو اس ٹائم بھی عمران خان اور باجوہ تھے۔ اور میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ملک دشمن، اس خاص کر اسلام دشمن جو پالیسی ہے اس حوالے سے یہ سب اکٹھے ہیں۔ بہت سارے ثبوت کافی ہیں، کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ختم نبوت کے وقت عمران خان کی فل سپورٹ تھی، پیپل پارٹی کی فل سپورٹ تھی نواز شریف کو، شاید خاقان عباسی کے انٹرویو بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد آسیہ کے وقت بھی فل سپورٹ تھی نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی عمران خان کو، اسی طرح فرانسیسی سفیر کے وقت بھی تھی۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے ان کا تحریک لبیک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد جنرل باجوہ ہے۔ اب اس کی یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا ہے۔ فرانس کی سرزمین کے اوپر ایک عام شہری اس کو گالی نکال رہا ہے، پاکستان کے سابقہ آرمی چیف کو، اور اس کی غلطی کیا ہے جو دنیا کو بتائی جاتی ہے، جو ذیلی صورت میں بتائی جاتی ہے کہ یہ غلطی باجوہ کیا ہے۔ ذیلی صورت میں کس غلطی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 4.25 سال یعنی کہ جب عمران خان کی عدم تحریک آئی اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے تک جنرل باجوہ پاکستان کے بہترین محب وطن، سب سے اچھے جنرل تھے۔ عمران خان کو کچھ پرابلم نہیں تھی، یوتھیوں کو کچھ پرابلم نہیں تھی، بہت ایماندار قسم کے جنرل تھے۔ لیکن اس کی غلطی صرف اتنی عوام کو بتائی جا رہی ہے کہ بھائی عمران خان کے سر کے اوپر اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھائی بس اب میں آپ کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ جو ہی ہاتھ اٹھایا تو اپوزیشن والے مل کے عمران خان کو کرسی سے نیچے اتار دیا۔ کیا یہ اتنی بڑی غلطی ہے باجوہ کی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد جنرل بن گیا جس کو پاکستان کا ہر طبقہ گالی نکال رہا ہے؟ اگر اس سے پہلے دیکھیں جس جنرل نے جس بھی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، جس بھی لیڈر کو سپورٹ کیا ہے، تو کم از کم جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پوری سپورٹ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جنرل باجوہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پی ٹی آئی گالی نکال رہی ہے، جس کو نون لیگ گالی نکال رہی ہے، جس کو پیپل پارٹی گالی نکال رہی ہے، جس کو تحریک لبیک گالی نکال رہی ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو جنرل باجوہ کو کہے کہ یار یہ بہت اچھے آدمی تھے۔ اور اس کو نکال کیوں رہے ہیں کہ اس نے صرف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے سب کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، دوسری سیاسی پارٹیوں کو ناراض کیا کہ یار کسی طرح
عمران خان خوش ہو، عمران خان کامیاب ہو، عمران خان کی حکومت چلتی رہے، اور بعد میں کیا ہو گیا کہ اس سے عمران خان نے اس کو سرے بازار میں ذلیل کر دیا۔ آپ نواز شریف کو دیکھ لو کہ نواز شریف کی کیا اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے کرپشن کر لی جو اس کے اوپر ثابت بھی نہیں ہوئی، اور جو نااہل ہوئے وہ صرف اقامہ کی وجہ سے ہوئے، اور اس کو جو سزا دلوانا چاہتے تھے یہی عمران خان نے اس کو ملک سے باہر بھیجا، اسے نواز شریف نے اس کو ملک سے باہر بھیجا، باجوہ اور عمران خان نے اس کو ملک سے باہر بھیجا، اور آج اس کی حکومت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اتنا عرصہ ہونے کے باوجود عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چل گئے؟ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی، تو شاید آپ کہیں گے کہ یار عمران خان کے ساتھ تو عوام کھڑی ہے۔ بھائی اللہ کی ذات جب انسان کو ذلیل کرتا ہے تو اس کے اپنے طریقے ہیں۔ کیا عمران خان اس ٹائم ذلیل نہیں ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور باجوہ سے زیادہ جو ذلیل ہو رہا ہے وہ عمران خان ہو رہا ہے۔ زیادہ تکلیف دہ جو لمحات ہیں، جو وقت ہے، وہ عمران خان کے اوپر ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ عوام ہوتی ہے۔ پولیٹیکل لیڈر کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ عوام ہے، اور وہ عوام، چلو اس 9 مئی کو ابھی یہ چند دن ہوا ہے، اس سے پہلے دیکھا جائے تو ایک سال جو عمران خان ذلیل ہو رہا ہے، پاکستان کی پوری میجورٹی جو عوام تھی وہ عمران خان کے ساتھ تھی۔ میں سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ پیاسے ہیں، خوب آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ آپ کو تکلیف یا وہ فیلنگ کیسی ہوگی کہ پیاسے ہیں لیکن پانی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ پیاسے ہیں اور آپ کے سامنے پانی بھی پڑا ہے لیکن کوئی کہتا ہے خبردار آپ پانی نہیں پی سکتے، تو اس ٹائم آپ کو کیا فیلنگ ہو، کیا محسوس کریں گے؟ کتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ یار پانی ہے لیکن میں اتنا بے بس ہوں کہ میں پی بھی نہیں سکتا ہوں۔ اب عمران خان یا کوئی بھی سیاسی لیڈر، اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو یا اپنے کارکنوں کو اپنے پیچھے لگا لے، چاہے جھوٹا بیانیہ ہے، چاہے سچا بیانیہ ہے، چاہے کچھ بھی کرتا ہے، عوام کو اپنے پیچھے لگا لے۔ عمران خان نے عوام کو اپنے پیچھے لگا لیا، لیکن اتنا بے باس ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرا سکتا اور وہ عوام سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آج وہ کس پوزیشن میں آئے کہ اس کے قریبی ساتھی 15 سال کے، 20 سال کے یوتھی کچھ بھی کہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یا کوئی کہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، یا کہیں کہ وہ گند تھے، گندگی تھی، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان کے لیے شرمندگی ہے کہ اگر وہ گند ہے تو بھی عمران خان کا تھا، پورا گند اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اگر وہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے تو وہ بھی عمران خان کی ٹیم تھی جو اس نے 26 سال میں تیار کی، اور تھوڑا سا بھی پریشر برداشت نہیں کر سکتے اور ٹھش ہو گئے، وہ بھی تو عمران خان کی شرمندگی ہے۔ اگر ان کا ضمیر جاگ گیا تو بھی عمران خان کے لیے اور قومی یوتھ کے لیے شرمندگی ہے کہ بہت بڑی پارٹی سمجھ گئے ہیں رہنما کہ ہمارا جو لیڈر ہے یہ ملک دشمن ہے، یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے اپنے رہنما اس کو ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر ایک یہود و نصارہ کا ایجنٹ ثابت کر دیا۔ یعنی جس اینگل سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ الزام لگا رہے ہیں آدمی کو، اسی کو اٹھا لیں تو شرمندگی کس کے لیے ہے؟ عمران خان کے لیے ہے۔ تو یقین ہمارے ناظرین کہ یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا ہے کہ یا اللہ ان کو اکلا کر کے ذلیل کرنا ہے۔ اور یہ تینوں پاکستان میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور فرانس کی زرزمین کے اوپر اس سے عمران خان اور باجوہ نے کہا تھا کہ ہم فرانس کے ہاتھ مجبور ہیں۔ فرانس نے پریشر ڈالا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کرو، اور گرفتار بھی کیا گیا تھا فرانس کی فرمائش کے اوپر، لیکن اس ٹائم ان کی غیرت نہیں جاگی تھی، اور ایک اللہ کے ولی نے کوئی کچھ بھی کہے، یہ سب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کلا کا ذلیل کرنا، اور یہ کلے ذلیل ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ایک شخص کے لیے کہ سابقہ آرمی چیف ہے اور گلی میں جاتا ہے اور ایک عام شہری اٹھ کے اس کو گالی نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت سے قوم کو بچائے۔ ایسی ذلت کسی کی قسمت میں نہ ہو، اور ایسی ذلت یقیناً یہ دنیاوی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے
کہ کسی نے چوری کر لی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے گناہگار پڑے ہیں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ کی ذات گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، انسان کو موقع دیتا ہے کہ یہ سدھر جائے۔ جب گناہوں کا یعنی پاپ کا گھڑا بھر جائے نا، تو پھر سرے بازار میں وہ اللہ کی ذات اس کو ذلیل کر رہا ہے، جو آج یہ تینوں ہو رہے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے دوسرے حکمرانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ وہ ان سے بہت کچھ سیکھیں۔ پر کم ناظرین، دیکھتے ہیں، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔